پہلی جو بات میرے بھائی آپ نے بیان فرمائی ہے کہ جو پرنسپلز میں بیان کر رہا ہوں ان پر اتفاق کے باوجود کہ اختلاف کی گنجائش ہے، تو اس کا جواب ہے بالکل یقیناً ہے۔ پرنسپل جو ہیں وہ ہمیشہ مشعل راہ ہوتے ہیں غور و فکر کے۔ جب آپ غور و فکر کرتے ہیں تو پرنسپل کی ایپلیکیشن میں، اطلاق میں اختلافات بھی ہو جاتے ہیں۔ اس سے کبھی نہیں گھبرانا چاہیے، نہ اس میں کوئی لٹھ لے کے ایک دوسرے کے پیچھے دوڑنا شروع ہو جانا چاہیے۔ اور جو پرنسپل ہیں خود ان پر بھی اختلاف ہو سکتا ہے۔ کوئی صاحب علم آگے بڑھ کر یہ کہے کہ یہ جو پرنسپل آپ بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید کو اس طرح سے سمجھنا چاہیے، مجھے اس سے اختلاف ہے، تو یہاں پر بھی اختلاف کی گنجائش موجود ہے۔ تاہم یہ کہ وہ اس اختلاف کو پہلے رفع کیا جائے گا، اس کے بعد اطلاقی آراء پر بحث ہوں گی۔ ورنہ اگر آپ اس پرنسپل کو نہیں مانتے جس پرنسپل کو سامنے رکھ کے میں قرآن کی تفسیر کر رہا ہوں، تو پھر تفسیر پہ اختلاف کمیونیکیٹ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہماری پرنسپل اپروچ مختلف ہے۔ اور قرآن کے باب میں جس پرنسپل کا ہم اعادہ کرتے ہیں وہ صرف قرآن مجید تک خاص ہی نہیں ہے، وہ تو دنیا کے ہر کلام کے بارے میں ہے کہ جب بھی کسی کلام کو پڑھا جائے گا تو اس میں یہ چیزیں پیش نظر رکھی جائیں گی۔ لیکن خود آپ یہ دیکھیے کہ مولانا حمید الدین فراہی اس پرنسپل کو لے کر اس صدی میں کھڑے ہوئے ہیں، مولانا اصلاحی ہیں، جاوید احمد غامدی صاحب ہیں، تینوں اسی پرنسپل کو مانتے ہیں، لیکن خود ان کے مابین اختلافات ہو جاتے ہیں، آیات کی انٹرپریٹیشن میں اختلاف ہو جاتے ہیں، چیزوں کو سمجھنے میں اختلاف ہو جاتے ہیں، فہم میں اختلاف ہو جاتے ہیں، اطلاق میں اختلاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اختلاف کیوں ہوتے ہیں؟ اس کو خود غامدی صاحب نے بیان کیا ہے۔ یہ اس لیے نہیں ہوتے کہ پرنسپل غلط ہے یا پرنسپل کسی نتیجے تک آپ کو نہیں پہنچا سکتا، یہ اس لیے ہوتے ہیں کہ پرنسپل کی اپلیکیشن میں انسان قلت علم اور قلت تدبر کا شکار ہو جاتا ہے۔ پرنسپل معلوم ہو تب بھی انسانی فہم نے وہاں جا کر کام کرنا ہے، اس نے لفظ کا معنی دیکھنا ہے، اس نے سیاق و سباق دیکھنا ہے، اس نے جملے کی تالیف دیکھنی ہے، تو وہاں پہ غلطی ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں جس سے آپ کو اس مسئلے کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ مثال کے طور پر قرآن مجید کے بالکل ابتدا میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرعون کے مظالم بیان کرتے ہیں، اور ان مظالم میں جو بڑا ظلم بیان کیا گیا ہے کہ یہ تمہارے لڑکوں کو مار دیتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ وَفِي ذَلِكَ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اس کے اندر اللہ کی جانب سے ایک بہت بڑی بلا پوشیدہ تھی۔ اب بلا کا یہاں پہ لفظ آیا، تو اب اگر آپ اس آیت کو امیڈیٹ پیچھے سے پڑھیں تو یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذلک بلاء من ربکم عظیم، تو ہر پڑھنے والا کیا ترجمہ کرے گا کہ وہ بچوں کو مارتا تھا، بچیوں کو چھوڑ دیتا تھا، اور اس کے اندر بڑی آزمائش تھی۔ یہ بلا کا لفظ آزمائش کے مفہوم میں ہوگا، اسی مراد میں ہوگا۔ لیکن اگر آپ کو موقع ملے آپ شاہ عبد القادر کا ترجمہ اٹھائیں یا استاد مکرم جناب جاوید احمد غامدی صاحب کا ترجمہ اٹھائیں، تو انہوں نے یہاں پر بلا کو آزمائش کے معنی میں نہیں لیا بلکہ عنایت کے معنی میں لیا۔ اللہ کی طرف سے ایک عنایت۔ ابھی جو لفظ ہے بلا کا یہ مشترک المعنی ہے، اس کے اندر دونوں معنی پائے جاتے ہیں، عنایت کا بھی اور بلا کا بھی۔ اور دونوں لوگ جو سیاق و سباق کو مانتے ہیں وہ ترجمہ مختلف کر رہے ہیں۔ کیوں مختلف کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ سیاق کی تعیین ایک فریق نے یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم سے کی ہے کہ وہ بچوں کو مار دیتا تھا، اس لیے آزمائش تھی۔ لیکن اگر آپ ان حضرات کا ترجمہ پڑھیں تو یہ اس بات کو وہاں سے نہیں لیتے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، گفتگو یہاں سے نہیں شروع ہو رہی، گفتگو تھوڑا اور پیچھے شروع ہو رہی ہے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكَ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكَ سُوءَ الْعَذَابِ، جب ہم نے تمہیں نجات دی۔ نجات دی کس چیز سے؟ نجات دی کہ وہ تمہیں مارتا تھا، تمہارے بچوں کو، عورتوں کو چھوڑ دیتا۔ وَفِي ذَلِكَ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اس نجات دینے میں اللہ کی تم پر بڑی رحمت تھی۔ تو اب دیکھیے کہ متضاد مفاہیم ہیں ایک ہی آیت کے اندر، ایک ہی پرنسپل کو مان کر، لیکن وہ لیے جا رہے ہیں۔ کیوں لیے جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ جو پرنسپل کی اپلیکیشن ہے اس اپلیکیشن کے اندر فرق واضح ہو جاتا ہے۔ تو یہ میں نے ایک مثال سے سمجھانے کی آپ کو کوشش کی کہ اس سے پرنسپل ریفیوٹ نہیں ہوتا، اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جس طرح دین عمل کا امتحان ہے اس طرح علم کا بھی امتحان ہے۔ تو یہ علماء کے علم کا امتحان ہے کہ وہ دین کو جب سمجھتے ہیں تو پرنسپلز کو اپلائی کرتے ہیں۔